علماء تو پاکستان بنانے کے مخالف تھے. یہاں ہم اپنا جائز کام کروائیں نا، اس کے لیے بھی رشوت دینے پر انسان مجبور ہے. پتہ نہیں ان کو کیا سبز باغ دکھایا جاتا ہے ان نوجوانوں کو کہ باہر جا کر کیا درختوں کے اوپر ڈالر لگے ہوئے ملیں گے تم لوگوں کو. کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا قائد اعظم کے ساتھ کیسا تعلق تھا؟ وہ کہتے ہیں مسائل کا ذکر کرنا الگ چیز ہے، اور نظریہ پاکستان اور پاکستان کی مخالفت یہ بالکل ایک الگ چیز. ہمارے اکابرین کا ہمیشہ سے یہ طرز عمل رہا کہ کبھی انہوں نے اقتدار کی حویث نہیں کی. نہ علی گڑھ کے نصاب کی ضرورت ہے نہ دارالعلوم دیوبند کی. ہم اپنی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر اپنا نصاب بنائیں کہ اگر یہ اکابر علماء کرام ہمارے ان قائد اعظم کے ساتھ نہ لگتے تو لوگوں کو اعتماد نہ ہوتا، لوگ بھی ساتھ نہ دیں. اور ان حضرات کا اختلاف بھی کسی جاہو منصب کی وجہ سے نہیں تھا، ایک رائے کا اختلاف تھا. مسائل بھی ہمارے پیدا کردہ ہیں، اس کو سنوارنا بھی ہم نے ہی ہے، کوئی تیسری مخلوق نے نہیں ہے. یہاں پڑھے لکھے نوجوانوں کو روزگار نہیں مل رہا، امن نہیں مل رہا، تو وہ کیا کریں گے؟ بھوکے مریں گے، بھیک مانگیں گے؟ اس وقت یہ صورتحال ہے کہ ہمارے ملک کے خزانے کا رخ وہ چند انسانوں کی طرف ہے، چند افراد کی طرف ہے، باقی سارے انسان جو ہیں ٹیکس دیتے ہیں. قیام امن میں علماء کرام کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ تو بہت پیچیدہ مسئلہ اس وقت ہمارے ملک کا بنا ہوا ہے. یہاں پر لوگ ٹیکس ادا نہیں کرتے، پاکستان کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، پاکستان سے محبت نہیں کرتے، ہر وقت گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں. تو ہر شخص کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے اس کا حل یہی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی اور اپنی نسلوں کی تربیت نہیں کی. ہمارے ہاں گراؤنڈ ایسا ہے کہ لوگ بے وطن ہونے کی طرف آ نہیں رہے. یہ فلانے کیس کے اندر فلانا مجرم پکڑا گیا، لیکن اس مجرم کا بنا کیا، اس کو کیا سزا ہوئی، یہ آج تک کبھی بھی سامنے نہیں آتا. قیام پاکستان کی تحریک میں مفتی شفیع رحمہ اللہ کا کیا کردار تھا؟ درسقرآن.com کے اسپیشل پوڈ کاسٹ میں ہم حاضر ہیں. آج ہمارا موضوع ہے قیام پاکستان میں علماء کرام کا کیا کردار تھا، استحکام پاکستان میں علماء کرام کا کیا کردار ہے، قیام پاکستان میں علماء کرام کا کیا کردار ہو سکتا ہے. اس اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہم نے مدعو کیا ہے عثمانی خاندان کے چشم و چراغ حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی محمد زبیر اشرف عثمانی صاحب کو. ہمارے اکابرین کا ہمیشہ یہ طرز عمل رہا کہ کبھی انہوں نے اقتدار کی حویث نہیں کی، نہ ان کے کبھی پیش نظر یہ رہا کہ پاکستان بننے کے بعد ہمیں کوئی عہدہ ملے گا، ہمیں کوئی منصب ملے گا. چنانچہ لیا بھی نہیں حضرات. یہ ایک مثبت طریقے کے ساتھ پاکستان کی تحریک کو لے کر چلے. ان کا ایک ہی مقصد تھا جو حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تصور پیش کیا، اور پھر بعد میں ان کے جو متوسلین تھے، ان کے جو تیار کردہ حضرات تھے بزرگان دین، انہوں نے اس تحریک کو لے کر آگے چلے کہ دیکھو مقصد یہ ہے پاکستان قائم ہونے کا کہ اس دھرتی کے اوپر، اس سرزمین کے اوپر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو اور مسلمان آزادانہ اپنا اسلامی نظام قائم کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے. ان کا بنیادی تصور یہ تھا. اپنی گھر گھرستی کو چھوڑ کر آنا یہ کوئی کہنا آسان ہے، الفاظ سے منہ سے نکالنا آسان ہے، کوئی کر کے دکھائے. ان حضرات نے صرف محنت ہی نہیں کی پاکستان بننے کے لیے، لوگوں کی ذہن سازی کی. حضرت میرے دادا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور علماء کرام کی بڑی تعداد، وہ اگر قائد اعظم کے ساتھ نہ لگتے تو لوگوں کو اعتماد نہ ہوتا، لوگ بھی